تو بات چل رہی تھی کہ اگر رات میں بیدار ہو جائے، شب میں بیدار ہو تو کیا کرے، رات میں آنکھ کھلے تو کیا کرے۔ تو بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی کا بھی طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو یہ ان کی عادت ہو گئی تھی، جیسے ہی بیدار ہوتے تھے جیسے اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے، یعنی ہونٹ نیندہ جنبش کرنے لگتا تھا، زبان چلنے لگتی تھی، ہے نا۔ تو بتایا گیا، اس میں آیت کریمہ بھی دی گئی ہے، اور ویسے بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، اسی کے متعلق آج بھی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت پروردگار آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بستر پہ یا زمین پر سوئے اور شب میں دائیں یا بائیں کروٹ بدلے، جب شب میں رات میں دائیں بائیں کروٹ بدلے، جب بستر پہ یا زمین پہ سوئے، کہیں بھی سوئے، لیکن جب وہ کروٹ بدلے، مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ذکر الہی کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، نیچے دیا ہوا ہے ذکر، وہی کہہ رہے ہیں مندرجہ، نیچے ذکر کیا ہوا لکھا ہوا جو الفاظ ہیں، اس الفاظ کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ مجھ کو اس وقت بھی نہیں بھولا، تم کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو آغوش رحمت میں لے لیا اور اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ یعنی جب بندہ رات میں سوتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو، یہ سو رہا ہے لیکن اس وقت بھی جو ہے یہ میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے بھولا نہیں ہے، مجھے فراموش نہیں کیا ہے، تو تم اب اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو اپنی رحمت میں لے لیا، اپنی رحمت کے آغوش میں، اپنے جسے گود میں لیتے ہیں، رحمت کے آغوش میں لے لیا، اپنے رحمت، اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ، اور وہ جو الفاظ بتائے تھے نا کہ مندرجہ ذیل نیچے کیا ہے، وہ یہ ہے، سماعت کیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، یہ غالباً تیسرے سے ملتا جلتا ہے، دوسرے سے، دوسرا اور تیسرا کچھ مکسر ہے نا۔ اس کا معنی ہوتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ معبود برحق تنہا اللہ ہی ہے، اشہد گواہی دینا، ماننا، اقرار کرنا، کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ معبود برحق یعنی عبادت کا جو حقدار صرف ہے وہ تنہا صرف اللہ ہے، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے حقیقی بادشاہت ہے، حقیقی بادشاہت جو حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف اسی کے لیے ہے، اور سب خوبیاں اسی کے لیے سزاوار ہیں، یعنی اسی کے لیے ساری خوبیاں لائق ہیں، مناسب ہیں۔ زندہ فرماتا ہے اور وفات دیتا ہے، یعنی زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور خود ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آ سکتی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی کے دستے قدرت میں سب بھلائیاں ہیں، سب بھلائیاں اسی کے دستے قدرت میں ہیں، وہ ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ جب آپ بندہ آنکھ کھولے، رات میں اس کی آنکھ کھولے تو اس کے زبان پر یہ جاری ہو جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ وہو حی لا یموت، اس کے بعد میں ابدا ابدا جلال و اکرام الگ ہو جاتا ہے کلمہ میں، یہاں ہے بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر بھی فرماتا ہے کہ دیکھو ذرا، دیکھو میرے بندے کو، اس وقت بھی مجھے فراموش نہیں، یہ فخر کرنا ہے،
اپنے بندے پر اللہ کو فخر کرنا ہے، اسی کی بنا پر اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو شب میں بیدار ہو تو یہ بتایا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے کہ جب شب میں بیدار ہوں اس کی آنکھیں کھلے یا وہ کروٹ کیوں نہ بدلے، کروٹ ہی بدلے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس کی پاکی بیان کرے، ہے نا۔ اب یہ کلمات یاد ہیں تو کلمات ہی یہ پڑھ لے، نہیں تو کلمہ ہے آپ دوسرا کلمہ تیسرا چوتھا کوئی بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ الصمد کہہ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔